نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا منورا اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہم نغمہ قرآنی ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے جو دور ہے قرآن سے. یہ خاص کام کرنے والا یہ ہے. آگ لگانے سے لوگ پھر کچھ اور بھی سمجھتے ہیں. جو خاص کام کرنے کا ہے, جو دور ہے قرآن سے, محروم تمنا ہے, قرآن سنا کر ہم نزدیک بلا لیں گے. قرآن سنا کر ہم نزدیک بلا لیں گے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ سیکھیں گے سکھائیں گے. بولیے, سیکھیں گے سکھائیں گے. یہ عزم مصمم ہے. قرآن کی خدمت میں یہ زیست بتا دیں گے. زیست کسے کہتے ہیں؟ زندگی کو. یعنی قرآن کی خدمت میں اب باقی کی زندگی لگانی ہے. یہ ارادہ بن رہا ہے آپ کا؟ اور کیا حسن قرآنی ہے, ہم سب کو بتا دیں گے. ہر فرد کو ہم اس کا یہ شمع ہدایت ہے, یہ نور ہدایت ہے. ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے. سبحان اللہ. ہم نغمہ قرآنی ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے. ہر روز اللہ کے فضل سے ہم یہ باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت ہے, قرآن اللہ کی طرف سے رحمت ہے, قرآن اللہ کی طرف سے شفا ہے, قرآن ہماری زندگی کا نور ہے, قرآن قبر کا ساتھی ہے, قرآن میدان معاشر کا دوست ہے. یہ جب تک جنت میں پہنچا نہیں لے گا تب تک یہ آرام سے بیٹھے گا نہیں. اللہ سے ہماری شفاعت بھی کرے گا, ہمیں جنت تک بھی پہنچائے گا, اور قیامت تک قبر میں ہمارے ساتھ بھی رہے گا. اس سے زیادہ کوئی کیا وفا کر سکتا ہے؟ اور اس سے اچھا کون سا دوست ہوگا جس کی ہم تلاش کریں گے؟ کوئی دوست اس سے بہتر مل نہیں سکتا. لہٰذا اب تو بالکل ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. آج 27ویں شب ہے, اور 27, 28 اور 29 کو ہماری الوداعی دعا ہو رہی ہے. تو بس ان 3 دنوں میں
سارا وقت اپنا جائزہ لینے میں گزاریں کہ ہم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے. تو آخری راتوں میں بھی، آخری گھڑیوں میں بھی جو کمی رہ گئی اس کا ارادہ فرما لیں، اللہ سے توبہ کر لیں. آج کی رات میں بھی اللہ پاک سے یہی مانگے کہ یا اللہ پہلے ہمارے دل صاف کر دے، ہمارے سینے منور کر دے، اور جب یہ صاف ہو جائیں گے تو بس پھر جو چیز ان سینوں کے سامنے آئے گی وہ سینے اس کا عکس تصویر کی طرح اپنے اندر محفوظ کرتے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے نا کہ دیواریں چین جب بنائی گئی تھی تو مقابلہ ہوا دیواریں بنانے کا، جب تو مقابلے میں دوسری جماعت نے دیوار کے اوپر نقش و نگار بنا بنا کے اتنی محنت کی اور آگے پردہ ڈال دیا گیا بیچ میں دونوں دیواروں کے. وہ اپنا کام کرے یا اپنا، اور نمائش کے دن بیچ کا پردہ ہٹے گا، پتہ چلے گا کس کی کیا کاریگری ہے. جی تو انہوں نے اپنا جتنا ہنر تھا وہ سارا لگا دیا اور اتنی بہترین دیوار بنائی کہ کوئی مثال نہیں تھی. اور جو چین کے لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ جتنا ٹائم تھا اس سارے میں دیوار کو رگڑ کر چمکا رہے تھے اور بیچ میں پردہ تھا، نہ ان کو ان کا پتہ تھا نہ ان کو ان کا پتہ تھا. جب پردہ نکالا گیا تو انہوں نے جتنی محنت کی تھی وہ ساری کی ساری سامنے دیوار میں چمک رہی تھی. انہوں نے ساری محنت کس پہ کی؟ دیوار کو رگڑ کے چمکانے میں. وہ اتنی چمکی شیشے کی طرح، آئینے کی طرح کہ جو کچھ بھی انہوں نے بنایا تھا سارا اس دیوار میں نظر آ رہا تھا. تو بس اپنے سینوں کو چمکانے پہ زور دیں، انہیں صاف کر لیں. یہ جتنے صاف ہو جائیں گے اتنا ہدایت کا نور ہمارے سینوں میں چمکنے لگے گا. یہ قرآن ہمیں یہی دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، گندگی، غلاظت، خرابیاں ان سے بچ کر اپنے سینوں کو صاف کر لو، اپنی نیتوں کو صاف کر لو. جب یہ صاف ہو جائیں گی تو پھر جو چیز بھی آپ کے کانوں کے راستے دماغ اور دل تک پہنچے گی وہ فوراً جا کے اپنی جگہ بنا دے گی. تو بس یہ 2-3 راتیں جو رہ گئی ہیں ان میں اپنے دلوں کی گندگی اور زنگ دور کرنے کی کوشش کریں. آج کی رات جو شب قدر تو تلاش کرنی تھی 21 کو بھی، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو بھی اور 29 کو بھی کرنی ہے. بس ایک یہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے ٹرینڈ بنا لیا ہوا ہے کہ 27ویں رات کو ہی ہم نے جاگنا ہے اور اسی میں سارا زور دینا ہے. تو باہر کیا، اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو ہماری ایک رات کو بھی ضائع نہیں کرے گا. تو جو لوگ اپنے گھروں میں شب بیداری کریں وہ بھی، کل جمعہ ہے، بہتر ہوگا کہ آج سحری میں ہی نماز تسبیح بھی ادا کر لیں. اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، آنے والی رات میں 2 نور جمع ہو رہے ہیں. ایک تو یہ جمعے کی رات ہے اور ایک یہ 27ویں رات ہے. تو 2 نور جمع ہو رہے ہیں. اس میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس رات کو گزارے. افطاری کے بعد سے، مغرب کی نماز سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کر دیں. اگلے پچھلے کام جو کرنے والے ہیں، جو تیاری رات کی کرنے والی ہے، وہ ابھی دن کے وقت جا کے کر لیں اور رات کا ایک پل بھی ضائع نہ کریں. ہمیشہ کی طرح میری گزارش ہوگی آپ اس رات میں استغفار کثرت سے پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز تسبیح ادا کریں، اور جو وقت بچے اس میں جن کے ذمہ قضا نمازیں ہیں وہ قضا نمازیں بھی پڑھیں اور رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں.
اور جن خوش نصیبوں کے ذمے قضا نمازیں نہیں ہیں وہ توبہ کے نفل بھی پڑھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی روح اقدس کے ثواب کے لیے خاص طور پہ وہ لوگ نفل پڑھ کے دعا کریں جن کے مسائل حل نہیں ہوتے، جن کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی، وہ اپنا تحفہ ثواب پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پیش کریں اور ان کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ہماری سفارش اپنے بابا جان کی بارگاہ میں کریں۔ تو جس دعا کی سفارش سیدہ فاطمہ کی طرف سے ہو کر حضور کی بارگاہ میں جائے گی وہ کبھی رکھ نہیں۔ تو جس کے ذریعے آپ نے سفارش کروانی ہے پہلے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان کی بارگاہ میں تحفہ بھیجیں، صدقہ ان کے نام کا کریں، نوافل ان کے نام پہ پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں حضور کے واسطے سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ دعائیں قبول کرے۔ تو سمجھیں کہ آج سارا دن بھی اللہ کی رحمت کی سیل لگی پڑی ہے، رات میں بھی شاندار سیل لگی ہے، اور کل دن میں بھی اس کا سلسلہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ رات میں توبہ کر کے رات میں دل صاف کرنے کی کوشش کے بعد صبح جمعے کی نورانیت کے ساتھ جب ہم آ کے بیٹھیں گے تو اگر نیند نے غلبہ نہ کیا تو انشاءاللہ کئی درجے پہلے سے بھی زیادہ حاصل کر لیں گے۔ تو یہ ساری ترتیب بنا لیجئے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ رات آتی ہے تو میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کے لیے، ایک حصہ قرآن کی تلاوت کے لیے، اور ایک حصہ نوافل پڑھنے کے لیے۔ تو بس بزرگوں کے طریقہ عبادت سے سیکھ کر ہمیں بھی اسی انداز میں اپنی حاضریاں پیش کرنی چاہیے، ورنہ ہمیں کیا سلیقہ ہے، ہمارے اندر کون سے آداب ہیں، ہمارا کیا مقام ہے کہ ہم ڈائریکٹ جا کے بیٹھ جائیں گے۔ بڑوں سے سیکھ کر ہی ہم نے بیٹھنا ہے اس بارگاہ میں، اور کسی نہ کسی ہستی کا واسطہ دے کر ہی اللہ کی بارگاہ میں اپنی قبولیت کے راستے نکالنا۔ تو افطاری میں وقت آیا، رات میں وقت آیا، پھر سحری کی تیاریوں میں اتنا وقت ضرورت سے زیادہ لگا کے تھک کر عبادت کے لیے نہیں، دن میں آپ فوراً یہاں سے فارغ ہونے کے بعد رات کے لیے اپنی ترتیب بنا لیں، دن میں لازماً کچھ آرام کر لیں، پھر آپ کی اچھی عبادت رات میں ہو سکے۔ تو یہ تیاری جو ہوگی نا دن میں، آپ جلدی کام کر لیں گے، ریسٹ کر لیں گے رات کے لیے اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے، تو یہ آپ کے کام نہیں ہوں گے، یہ سارے بھی عبادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ اس انداز سے اپنے آپ کو آج کی رات کے لیے تیار کیجئے، انشاءاللہ اللہ کا بے پناہ فضل نصیب ہوگا۔ تو آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ولنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى صدق الله العظيم. ٹائم پیچھے کم ہے، میں ترجمہ پڑھوں گی، آپ سماعت فرمائیے. قال ربی، عرض کی اے میرے رب، اشرح لی، کھول دے میرے لیے، صدری میرا سینہ، ویسر لی، اور آسان فرما میرے لیے، امری میرا کام، واحلل، اور کھول دے، عقدۃ گرا، من لسانی میری زبان کی، یفقہ قولی، تاکہ وہ سمجھیں میری بات، وجعل، اور بنا دے، لی وزیراً، میرے لیے ایک وزیر، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے، ہارون آخی، ہارون میرے بھائی کو، اشدد بھی، مضبوط کر دے اس سے، ازری میری کمر، واشرکہ، اور شریک فرما اسے، فی امری میرے کام میں، کئی نسبحک، کہ ہم تسبیح بیان کریں تیری، کثیرا، کثرت سے، ونذکرک، اور ہم تیرا ذکر کریں، کثیرا، کثرت سے، انک، بے شک تو ہی، کنت بنا، ہے ہمیں، بصیرا، دیکھ رہا. قال، فرمایا اللہ نے،
قد اوتیتا تجھے عطا کر دیا گیا، سؤلکا تیرا سوال، یا موسیٰ اے موسیٰ، وَلَقَدْ مَنَنَّا اور بلا شبہ احسان کیا ہم نے، علیک آپ پر، مرتن اخری ایک مرتبہ اور بھی، اذ اوحینا جب ہم نے الہام کیا، الی امک آپ کی والدہ کو، ما یوحا جو الہام کیا جانا تھا، ان قذفیہ کہ ڈال دے اس بچے یعنی موسیٰ کو، فی التابوتی صندوق میں، فقذفیہ پھر ڈال دے اس صندوق کو، فی الیم دریا میں، فلیلقہ الیم پھر دریا اسے ڈال دے گا، بالساحلی ساحل پر، یاخذہ کہ اس کو پکڑ لے، عدو لی جو میرا دشمن ہے، وعدو اللہ اور اس کا دشمن، وَأَلْقَيْتُ اور ڈالی میں نے، علیکا آپ پر، محبتاً محبت، منی اپنی طرف سے، وَلِتُصْنَعَ تاکہ آپ کی پرورش ہو، علی عینی میری نگاہ کے سامنے، اذ جب تمشی چلتی جا رہی تھی، اختو کا آپ کی بہن، فتقول پھر وہ کہنے لگی، حل کیا، ادلکم میں تمہاری رہنمائی کروں، علی من اس پر جو، یکفلو اس کی کفالت کرے، فرجعناک بس اس طرح لوٹا دیا ہم نے آپ کو، الی امک آپ کی ماں کے پاس، کئی تقرر تاکہ ٹھنڈی ہو، عینھا اس کی آنکھ، ولا تحزن اور وہ غم نہ کرے، وقتلتا اور آپ نے قتل کر دیا، نفسن ایک شخص کو، فنجیناک تو ہم نے نجات دی آپ کو، من الغم غم سے، وفتناک اور ہم نے آپ کو آزمایا، فتونا اچھی طرح آزمانا، فلبثت سنین پھر آپ ٹھہرے رہے کئی سال، فی اہل مدین اہل مدین میں، ثم جئتا پھر آپ آئے، علی قدرین ایک مقررہ وعدے پر، یا موسیٰ اے موسیٰ، واصطنعتک اور میں نے بنایا ہے آپ کو، لنفسی اپنی ذات کے لیے، اذهب انت جائیے آپ، واخوک اور آپ کا بھائی، بآیاتی میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا اور نہ سستی کرنا، فی ذکری میری یاد میں، اذهبا آپ دونوں جائیے، الی فرعون کی طرف، انہ طغی بے شک وہ سرکش بنا بیٹھا ہے، فقولا لہ پس آپ دونوں گفتگو کرنا اس کے ساتھ، قولا لینا نرم انداز میں، لعلہ یتذکر شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے، او یخشا یا ڈر جائے، قالا دونوں نے عرض کیا، ربنا اننا اے ہمارے رب، بے شک ہم، نخاف ڈرتے ہیں، ان یفرط کہ وہ زیادتی کرے گا، علینا ہم پر، او ان یطغی یا یہ کہ وہ سرکشی کرے، قالا فرمایا، لا تخافا ڈرو نہیں، اننی معکما بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع سن رہا ہوں، وارا اور دیکھ رہا ہوں، فأتیاہ تو آپ دونوں اس کے پاس جائیے، فقولا پھر کہیے، انا رسولا کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں، ربک تیرے رب کے، فارسل پس بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم اور نہ عذاب یعنی سزا دے انہیں، قد یقیناً، جئناکا ہم لائے ہیں تیرے پاس، بھی آیا ایک نشانی، میں ربک تیرے رب کے پاس سے، والسلام علی اور سلامتی اس پر، من اتبع جو پیروی کرے، الہدا ہدایت کی، انا قد اوحی بے شک وحی کی گئی ہے، الینا ہماری طرف، ان العذاب کہ عذاب، علی اس پر ہے، من کذبا جو جھٹلائے، وتولا اور منہ پھیرے، قالا فرعون بولا، فمن ربکما تو کون ہے تم لوگوں کا رب، یا موسیٰ اے موسیٰ، قالا فرمایا، ربنا الذی
ہمارا رب وہ ہے اعطا کل، جس نے دی ہر ایک شیء شے کو، جس نے دی ہر ایک شے کو خلقہ اس کی شکل و صورت، ثم ہدا پھر اسے راہ دکھائی۔ قال فرعون نے کہا فما بالو تو کیا حال ہوا القرون الاولی پہلی قوموں کا، قال علمها موسیٰ نے کہا ان کا علم عند ربی میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب ایک کتاب میں، لا یضل ربی نہیں بھٹکتا میرا رب، ولا ینسا اور نہ وہ بھولتا ہے، الذی جعل وہ اللہ جس نے بنایا لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، مہدن بچھونا، وسلک لکم اور جاری کیے تمہارے لیے، فیہا اس میں سبلا راستے، وانزل اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا به اور پھر ہم نے اس سے نکالے ازواجن جوڑے، من نبات نباتات کے، شتا مختلف، کلو کھاؤ، ورعو اور چراؤ، انعامکم اپنے مویشیوں کو، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لأولی النہا عقل والوں کے لیے، منہا خلقناکم زمین ہی سے ہم نے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم اور اسی میں ہم لوٹائیں گے تمہیں، ومنہا اور اس سے نخرجکم ہم تمہیں نکالیں گے تارۃ اخری دوبارہ، ولقد اور بلا شبہ اریناہ ہم نے دکھائیں اسے آیاتنا کلہا اپنی نشانیاں سب، فکذب تو اس نے جھٹلایا، وابا اور انکار کیا، قال اجئتنا وہ بولا کیا تم لے آئے ہو ہمارے پاس، لتخرجنا اس لیے کہ ہمیں نکال دو، من ارضنا ہماری زمین سے، بسحرک اپنے جادو کے زور سے، یا موسیٰ اے موسیٰ، فلنأتینک تو ضرور ہم بھی لائیں گے تیرے پاس، بسحر مثلہ جادو ایسا ہی، فاجعل بیننا تو مقرر کر لو ہمارے درمیان، وبینک اور اپنے درمیان، موعدا ایک وعدہ، لا نخلفہ نہ خلاف ورزی کرے اس کی، نحن ہم، ولا انتا اور نہ تم، مکانن ایسی جگہ پر، سوا جو ہموار ہو، قال موعدکم موسیٰ نے فرمایا تمہارا وعدہ، یوم الزینہ میلے کا دن ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسِ اور یہ کہ لوگ جمع کیے جائیں، ضحیٰ چاشت کے وقت، فَتَوَلَّا فرعون تو واپس مڑا فرعون، فجمع کیدہ پھر جمع کرنے لگا اپنا مکر و فریب، ثم اتا پھر آیا، قال لہم فرمایا ان سے موسیٰ نے، ویلکم تمہاری خرابی ہو، لا تفتروا نہ باندھو، علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ، فیسحتکم کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے، بعذاب عذاب سے، وقد خوابا اور بے شک وہ ناکام ہوا، من افترا جس نے جھوٹ باندھا، فتنازعوا پس وہ سب جھگڑنے لگے، امرہم اپنے معاملے میں، بینہم آپس میں، وَأَسَرُّوا اور وہ چھپ چھپ کر کرنے لگے، النجوا مشورے، قالو انہوں نے کہا، ان ہازان بے شک یہ دونوں، لساحران یقیناً جادوگر ہیں، یریدان دونوں چاہتے ہیں، ان کہ یخرجاکم نکال دے تمہیں، من ارضکم تمہارے ملک سے، بسحرہما اپنے جادو کے زور سے، دونوں کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، وَيَذْهَبَا اور لے جائیں، بِطَرِيقَتِكُمْ تمہاری زندگی کے طریقوں کو، المثلی جو عمدہ ہیں یعنی اچھے ہیں، فَأَجْمِعُوا پس تم جمع کر لو، قیدکم اپنے داؤ یا اپنی تدبیریں، ثم اتوا پھر آ جاؤ سب، صفا صف بستہ ہو کر، وقد اور یقیناً افلح اليوم
آج کامیاب ہو گیا من استعلا، وہی جو غالب آئے گا۔ قالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو تم ڈالو یعنی اپنا عصا، و اما ان، اور یا یہ کہ نکونا، ہم ہوں اولا من القا، پہلے ڈالنے والے۔ قالا، آپ نے فرمایا بل القو، پہلے تم ہی ڈالو۔ فاذا حبالہم، تو اچانک ان کی رسیاں، وعصیہم، اور ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ، خیال میں یوں لگی موسیٰ کے، من سحرہم، ان کے جادو کے زور سے، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ فاوجس، بس محسوس کیا، فی نفسہ، اپنے دل میں، خیفتن، خوف، موسیٰ نے۔ قلنا، تو ہم نے فرمایا لا تخف، آپ نہ ڈریے، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی غالب رہو گے۔ آج جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ ایک مشہور اور خوبصورت دعا سے شروع ہو رہا ہے۔ کیا ہے بھلا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ جی، ایک مشہور دعا ہے الحمدللہ، جو ان تمام بچوں کو آپ چینی پر، بادام پر، مشری پر دم کر کے اگر دیں تو جن بچوں کی یادداشت اور ذہن کمزور ہیں، اللہ کریم اس سے ان کو بہت فائدہ عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ دعا کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب سے، اور کس لیے کی، کتنے پرابلم میں، ابھی ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس دعا کے صدقے آپ کو ایسا فصیح و بلیغ بنا دیا کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ تو ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے، پہلے ابھی آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہی فرمایا اللہ پاک نے کہ فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پچھلا سبق ہمارا یہاں ختم ہوا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب حکم ہوا کہ جا کے ان کو تبلیغ کرو، اس کو سمجھاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا عرض کی؟ وہاں جانے کے بجائے پہلے فوراً اللہ سے عرض کی کہ رب اشرح لی صدری، یا اللہ پہلے میرا سینہ کھول دے، جس کام کے لیے تو مجھے بھیج رہا ہے وہ کام میرے لیے آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ آپ نے کیوں کہا؟ گرہ کیا تھی آپ کی زبان پہ؟ اس کا تھوڑا سا ذکر میں نے پیچھے بھی کیا تھا۔ آپ کو یہ پیچھے والا، پچھلے سال والا یہ واقعہ یاد ہوگا جہاں ہم نے پڑھا تھا، ابھی آگے تفصیل سے بھی یہاں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں۔ فرعون بے اولاد تھا، حضرت آسیہ نے رائے دی، اللہ نے ڈالا نا دل میں، کہا کہ اتنا حسین و جمیل بچہ آج تک دیکھا ہی نہیں، تو جو چل کے ہمارے پاس آ گیا تو کیا حرج ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اب چونکہ فرعون کو بے پناہ محبت تھی، حضرت آسیہ سے بات ٹال نہیں سکا، رکھ لیا۔ اب ایک مرتبہ جب فرعون محل میں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بڑا پیار آیا، گود میں اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے کھینچ کے اس کی داڑھی کو پورے زور سے جھنجھوڑا۔ اب وہ خدا بنا ہوا تھا، اس سے زیادہ آکڑ اور تیش کس میں ہو سکتا تھا؟ بڑا تیش آیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا، اس کو رہنے نہیں دوں گا بالکل۔ میں پہلے کہتا تھا کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ حضرت آسیہ نے بڑی دانائی سے کام لیا، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنے غصے اور تیش میں آتے ہیں؟ یہ بچہ ہے، تو بچے کو تو کیا پتا ہوتا ہے
اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ شوہر کو پوری طرح سے موٹیویٹ کیا، تیار کیا کہ بھی وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے اور اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ تو حضرت آسیہ نے ایک تشت میں سرخ دہکتے ہوئے کوئلے رکھے اور ساتھ پھول رکھے ایک طرف، کہا کہ دیکھیں بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے کون سی چیز زیادہ اچھی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ اب ادھر اللہ پاک نے آپ کو بچانا تھا تو دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ نے نکالا اس کے ہاتھوں سے آپ کو۔ تو حضرت آسیہ نے ایک تشت میں دہکتے کوئلے رکھے وہ بھی سرخ، اور ایک طرف پھول رکھے وہ بھی سرخ۔ تو حضرت موسیٰ نے ایک اللہ کی خاص تدبیر کے مطابق پھول کو نہیں اٹھایا، کوئلہ پکڑا اور پکڑ کے زبان پہ رکھ لیا۔ اس کوئلے رکھنے کی وجہ سے آپ کو لکنت ہو گئی۔ اب جو اللہ یہ کروا رہا تھا وہ آگے بھی سب کچھ کروانے پہ قادر تھا۔ اب سب کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہے، اس کی وجہ سے لکنت ہوگی، آپ بولتے تھے بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب وہ کہنے لگے کہ یا اللہ اب تو میری ڈیوٹی لگا رہا ہے تبلیغ کرنے کی، تو میری تو کسی کی بات کو سمجھ نہیں آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ تو رب اشرح لی، میرا سینہ بھی کھول، اور واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ بھی کھول کہ لوگوں کو میری بات کی سمجھ آئے۔ اور واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بھی بنا، اور وزیر بھی ہارون کو ہونا چاہیے جو میرا بھائی ہے۔ اشدد بہ ازری، تاکہ اس کا مجھے ساتھ رہے، میری کمر مضبوط ہو۔ اور واشرکہ فی امری، اس کو میرے کام میں میرا شریک بنا دے، تاکہ ہم دونوں مل کر کثرت سے تیری تسبیح کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، کہ بے شک تو ہمیں دیکھ رہا۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے اس معزز نبی کی ان ساری باتوں کو قبول کیا، آپ کی زبان کی فوراً گرہ بھی کھول دی، حضرت ہارون کو نبی بھی بنا دیا، آپ کا وزیر بھی بنا دیا، آپ کے لیے وہ سارے کام آسان بھی فرما دیے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو جو تو نے مانگا، تیرے جتنے سوال سے وہ سارے تجھے عطا کر دیے گئے۔ تو پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی سنگت کا ملنا یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ علماء کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں، ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کی عادت ہونی چاہیے، کہ جو پرہیزگار اور نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے دین کی سمجھ آتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے عبادت کا ذوق بڑھتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی خشیت اور محبوب خدا کی محبت ملتی ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اے موسیٰ ہم نے ایک مرتبہ اور آپ پر احسان فرمایا۔ کب؟ اب پچھلا احسان، ایک تو یہ احسان ہوا نا، دیکھیں یکدم کتنے احسان ہوئے، ہارون وزیر بھی مل گئے، ساتھ بھی مل گیا، زبان کی گرہ بھی کھل گئی، دل کے اندر سینے کے اندر وسعت بھی آ گئی، حوصلہ بھی آ گیا۔ تو اللہ نے یاد دلایا کہ اے موسیٰ یہ کوئی پہلا احسان نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی آپ پر احسان فرمایا تھا۔ اور وہ کیا احسان تھا؟ بہت پیچھے کی بات یاد دلائی، کہا اذ اوحینا الی امک ما یوحی، کہ ہم نے آپ کی ماں کو بھی الہام کیا تھا جو الہام کیا جانا تھا۔ یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جب وحی کی بات نبی کے ساتھ آئے تو وہ وحی ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے سے، اور نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ وحی کی بات کی جائے تو وہ الہام ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے کس کا الہام پڑھا تھا بھلا؟
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اوحینا الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، اس کے دل میں بات ڈالی جو وہ سارا کچھ کرتی پھرتی ہے. تو اب یہاں وحی کا لفظ کس کے لیے آیا؟ حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے. تو حضرت موسیٰ کی والدہ نبی تو نہیں ہے، تو پھر ہم وحی کا ترجمہ وحی نہیں کریں گے بلکہ الہام کیا آپ کی والدہ کی طرف. ہم نے جو الہام کرنا تھا یا جو کیا جانا تھا ہم نے اسے الہام کیا. اب آگے وضاحت بھی کر دی کہ ہم نے کیا الہام کیا. ٹھیک ہے، وضاحت کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے یہ کہا کہ انقذ فیہ فی التابوت، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو ایک صندوق میں ڈال. پھر فقذ فیہ فی الیم، پھر اس صندوق کو اٹھا کے دریا میں ڈال. فیلقہ الیم بالساحل، اب اس دریا کو ہم پابند کریں گے کہ وہ اس صندوق کو جا کے ساحل پہ ڈال دے گا. اور پھر آگے جو کہانی شروع ہوگی وہ بڑی مزے کی ہوگی کہ اس صندوق کو جس میں یہ مبارک بچہ ہوگا اس کو پکڑے گا کون؟ یا خذ عدو لی و عدو اللہ، جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا. اللہ اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں نے آپ میں اپنی محبت ڈالی، اور اس لیے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ میں تیری پرورش اپنی آنکھ کے سامنے کرواؤں اور دشمن کے گھر میں کرواؤں. اللہ اکبر سبحان اللہ. اب ذرا اللہ کے انتظامات دیکھیے. پہلی تو بات پیچھے سے آپ یہ یاد کر لیں کہ جب فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ میرے تخت کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا، سب کچھ تہس نہس کر دے گا، یہ اس کے خواب کی تعبیر تھی. اس پہ اس نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا. پھر کچھ عقل مندوں نے مشورے دیے کہ اگر چونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعون کی قوم کے آگے ایسے تھے جیسے کمی ہوتے ہیں، وہ ان سے اس طرح خدمت اور نوکری لیتے تھے، کوئی ویلیو نہیں تھی. اب انہوں نے سوچا کہ اگر آپ ان کے لڑکوں کو قتل کرواتے رہے تو اگلی نسل میں جا کے ہمارا نوکر کون ہوگا؟ تو یہ کوئی عقل کا فیصلہ نہیں ہے، کچھ اور کیا جائے. پھر اس نے 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کروائے. پھر بے عقلی کا، بے وقوفی کا ایک بہت بڑا فیصلہ اور کیا. کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال کے بچوں کو قتل کرواتے ہیں، 1 سال کے بچوں کو زندہ رہنے دیتے ہیں. کیا عقل مندی کا فیصلہ ہے؟ اس لیے کہ اس کو گھمنڈ یہ تھا نا کہ خدا تو میں ہوں، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ خدا کیا کر سکتا ہے. اب جب یہ فیصلہ ہوا پھر اللہ نے بھی یہ قدرت نہیں دکھائی کہ ترتیب یہ ہو جاتی کہ جس سال کے بچے زندہ رہنے ہیں موسیٰ اس میں آ جاتے. اب اللہ بھی تو اللہ ہے نا، اس نے کہا کہ تو ہمارے مقابلے میں آ رہا ہے تو چل پھر ہم موسیٰ کو بھی اسی وقت پیدا کریں گے جب تو قتل کروا رہا ہوگا. ہارون اس سال میں پیدا ہوئے جس میں بچے زندہ رہ رہے تھے تو وہ ایزیلی پل گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اس میں پیدا ہوئے جس میں بچے قتل ہو رہے تھے. تو انتظامات کیا تھے؟ انتظامات یہ تھے کہ 9 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حمل کسی کو نظر ہی نہیں آیا. اللہ نے پہلے تو لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا. باقاعدہ پولیس کے لوگ ہوتے تھے، وہ گھروں میں جا کے عورتوں کو چیک کرتے تھے. لوگ آتے چلے جاتے، کسی کو حضرت موسیٰ کی والدہ کا حمل ہی نظر نہیں آیا. اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو تھوڑی بہت تو سنگن ہوتی ہے نا آگے پیچھے، خاص طور پہ پڑوسنوں کو تو ہو ہی جاتی ہے. تو اللہ نے فوراً حکم دیا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو اس کو لپیٹ کے گھر کے تندور میں رکھ دیں. تندور میں رکھ دیا، ذہن میں بات ڈالی، اور پھر اللہ پاک نے یہ ساری بات، یہ ساری پلاننگ آپ کی والدہ کے ذہن میں ڈالی. انہوں نے چھوٹا سا صندوق بنوایا اور صندوق بنا کر اس کے اندر
آپ کی ضرورت کی چیزیں کپڑے رکھے، اس کے اندر بند کر کے صندوق میں ایک ماں یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے. جتنا بھی یقین ہو، جتنا بھی یقین ہو، دل تو کانپتا ہی ہے، وہ تو ڈولتا ہی ہے نا. تو بچے کو صندوق میں ڈالا، اس کو تالا لگایا، اب جا کے دریا کے اندر اس کو ڈال دیا. صندوق جو ہے وہ کناروں سے اندر جا کے، تاکہ فوری طور پہ وہ پکڑ نہ سکے، دریا کے درمیان میں وہ ایک رو پہ چلنا شروع ہو گیا. پیچھے اللہ فرما رہا ہے استمشی اختک فتقول هل ادلکم من یکفل. تو اے موسیٰ، جب آپ کی بہن کنارے کنارے چلتی جا رہی تھی، اب تسلی نہیں نہ ہوئی آپ کی والدہ کو، تو آپ نے آپ کی بہن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، ان کا نام بھی مریم تھا، تو ان کو کہا کہ بھئی آپ باہر جاؤ اور دریا کے کنارے کنارے پیچھے جہاں تک نظر آتا ہے دیکھو کہ صندوق کدھر جاتا ہے، کیا بنتا ہے. اب وہ پیچھے غیر محسوس طریقے سے دریا کے کنارے کنارے چلتی گئیں، دیکھا کہ صندوق چلتا ہوا جدھر دریا کا بہاؤ تھا یوں مڑ رہا تھا اور نیچے کی طرف جا رہا تھا. ڈیفینیٹلی صندوق نے بھی ادھر ہی جانا تھا، وہ ادھر گیا. اب وہ جو بہاؤ تھا جو نیچائی کی طرف تھا، وہاں سے نہر نکل کر سیدھی فرعون کے محل کے اندر جاتی تھی. عصر کا وقت تھا. ادھر حضرت آسیہ اپنی خادماؤں کے ساتھ اس نہر کے کنارے واک کے لیے، سیر کے لیے، جو اپنے محل میں ہی تھا وہاں چل رہی تھی. ایک عجیب بات نظر آ گئی. آپ نے فوری طور پہ وہ صندوق کو وہاں سے پکڑوایا اور باہر نکالا گیا. تو حیرانگی ہو گئی کہ یہ کیا ہے. بہرحال بچے کو نکالا. اب اسی وقت ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اس کو بیٹا بنا لو، تمہاری اولاد نہیں. اور وہ تو ایک مسلمان متقیہ خاتون تھی حضرت آسیہ، اور اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی کہ قیامت میں جنت میں جب لوگ پہنچیں گے تو حضرت آسیہ کو اللہ کریم مصطفیٰ کریم کے نکاح میں فرمائے گا. تو بہرکیف وہ ایک الگ باب ہے کہ انہوں نے کتنے ظلم اس کے برداشت کیے. اب یہ ہوا کہ اتنا نومولود بچہ ہے تو اس کو دودھ کیسے پلایا جائے. اور وہ رواج پرانے جو تھے وہ تو دائیوں کے ہوتے تھے، دائیاں دودھ پلایا کرتی تھی، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی دائیاں مقرر ہوئیں. اب جو دائیاں بلائی گئیں وہ آ کے دودھ پیش کرتی. موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے. وہ آپ کی جو بہن مریم تھی وہ بھی اسی طرح چھپ چھپا کے کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گئی. لوگ جب محل میں جانے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گئی. اور انہوں نے جب دیکھا کہ وہ تو دودھ کسی کا پی نہیں رہے، کافی دیر گزر گئی، پریشان ہو گئے سب. اب یہ آگے بڑھی، انہوں نے کہا کہ حل ادلکم علی من یکفل، کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایک ایسی عورت بتاؤں آپ کو کہ وہ بڑی پاکیزہ عورت ہے، اس کا دودھ بڑا عمدہ ہوتا ہے اور سب بچے خوشی سے اس کا دودھ پی لیتے ہیں. آپ اگر مجھے کہیں تو میں اس عورت کو بلا دوں. تو اللہ فرما رہا ہے فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن. اب اس ساری تدبیر کے بعد ہم نے اے موسیٰ آپ کو اپنی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ غم نہ کرے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. اب ہوا یہ کہ ظاہر ہے انہوں نے دور سے آنا تھا اور وہ روز آ کے دودھ تو پلا نہیں سکتی تھی اور آپ کی مجبوری تھی، آپ رہ بھی نہیں سکتی تھی. انہوں نے اجازت لے لی کہ جب تک دودھ پلانا ہے مجھے اجازت دے دیں، میں بچے کو لے جاؤں اور میں دودھ پلاتی ہوں گی. اب اللہ پاک نے ایسا بہترین انتظام فرما دیا. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے کب احسان کیا آپ پہ، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ. اے موسیٰ جب آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا تو ہم نے آپ کو اس غم سے نجات دی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تجھے خوب جانچ لیا ہم نے، یعنی خوب امتحان لے لیا.
اور آزمایا، اور آزمائش کے لیے ہم نے کیا کیا، پھر تمہیں وہاں سے بھیجا، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تو مدین چلا گیا اور کئی سال مدین میں جا کے رہا۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر ایک جو مقررہ وقت تھا اس پہ تو واپس آیا، اور وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا۔ یہ ایسا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان تھے، باہر نکلے محلے میں، ایک بنی اسرائیل کا بندہ اور ایک فرعون کی قوم کا بندہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سامنے آئے تو جو بنی اسرائیل تھا، آپ کی قوم کا بندہ، اس نے آپ کو پکارا مدد کے لیے کہ یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، آپ میری مدد کریں۔ موسیٰ علیہ السلام میں چونکہ بڑا جلال تھا، دیکھا کہ میری قوم کے بندے پہ وہ ظلم کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو ایک تمانچہ مارا۔ اب تمانچہ تو مارا تھا اس کو ڈرانے کے لیے، جیسے عام طور پہ بندہ مارتا ہے، تو وہ مر گیا، وہ بندہ ہی مر گیا۔ اب لوگوں کے اندر فوراً بات پھیل گئی، کسی نے زور سے بھاگتے ہوئے آپ کو اس کا سورہ یاسین کے 22ویں پارے کی آخری 2 آیتوں میں ذکر آتا ہے۔ وہ بندہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کے بتایا کہ بھئی اس طرح آپ کو تو پکڑنے کی پلاننگ ہو رہی ہے اور آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو آپ وہاں سے نکل جائیں۔ آپ وہاں سے نکل گئے، اور وہاں سے چلتے چلتے وہ پچھلے سبق میں میں نے بتایا کہ شعیب علیہ السلام کی بستی مدین میں جا کے آپ ایک کنویں پہ ٹھہرے، اور وہاں سے آگے پھر آپ کا نکاح ہوا اور 10 سال تک آپ وہاں رہے۔ یہ اس کے ساتھ جوڑ لیجیے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ سے جب واپس آئے، نبوت کا اعلان ہوا، پھر کہا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اب تم اور تمہارا بھائی دونوں جاؤ، میری آیتوں کو بھلا نہ دینا، میرے ذکر کو بھلا نہ دینا، تم دونوں مل کر فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت بڑا سرکش بنا بیٹھا ہے، لیکن سنو، فقولا لہو قولا لینا، اس کے ساتھ نرمی سے جا کے بات کرنا۔ کیا کچھ سمجھایا جا رہا ہے؟ کیوں نرمی سے کرنا؟ لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ وہ ہو سکتا ہے نصیحت قبول کر لے یا پھر وہ ڈر جائے۔ یہاں دیکھیے ذرا، وہ اتنا سرکش ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، لوگوں کو اپنے بندے سمجھتا ہے، خود کو خدا سمجھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی کہا کہ اے موسیٰ اس کے ساتھ جا کے سختی سے بات نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ نرمی کے ساتھ اس لیے بات کرنے کا حکم دیا گیا چونکہ جیسے بھی تھا، نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہی صحیح، لیکن بچپن میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تھی۔ کافر بھی اس درجے کا ہے کہ خدا بنا بیٹھا، چونکہ بچپن میں آپ کی خدمت کی تھی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نرمی کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی، اس کا مطلب یہ ہے نرمی سے بات کرنے کا کہ آپ اس سے وعدہ کر لیں کہ اگر وہ ایمان قبول کر لے گا تو کبھی اس پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ جوان رہے گا، یہ اللہ کی طرف سے کہا گیا۔ اور جس بادشاہت میں وہ بیٹھا ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد بھی وہ بادشاہت اس کے پاس ہی رہے گی، اس نرمی سے یہ مراد ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یعنی اگر وہ ایمان لے آئے تو۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس کے پاس گئے تو وہاں پہ اس کا جو وزیر تھا حامان، وہ موجود نہیں تھا، اس لیے فرعون نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ جب وہ آیا، فرعون نے اس کو بتایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لوں اور ہدایت قبول کر لوں۔ اب جو بیوقوف دشمن وزیر بھی ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح بیڑا غرق کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہی ہو رہا ہے۔ اب جو حامان تھا نا، اس نے بات سن کے فرعون کی کہا کہ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، بڑا عقل مند خیال کرتا تھا، اور تو رب ہے، تو کیا اب تو بندہ بننا چاہتا ہے؟
تو تو معبود ہے, لوگ تیری پوجا کرتے ہیں, تو اب تو عابد بننا چاہتا ہے. فرعون نے کہا ہاں بات تو تم نے بڑی ٹھیک کی ہے. اب اس کا جو پروگرام بنا ہوا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے مان لینا چاہیے, لیکن وزیر کی یہ بات سن کے اس نے ارادہ بدل لیا اور وہ ایمان نہیں لایا. اب دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اللہ پاک کی یہ بات سن کے کہ نرمی سے بات کرنا, آگے سے عرض کیا کہ اے ہمارے رب, ہم ڈرتے ہیں کہ جب ہم اس کے پاس جائیں تو وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا, سرکشی کرے گا, شرارت کرے گا, کیونکہ وہ تو معبود بنا بیٹھا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تخافا اننی معکما, تم بالکل ڈرو نہیں, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا, میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں, لہٰذا تمہیں اس پہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ہارون علیہ السلام اس وقت مصر میں تھے, موسیٰ علیہ السلام ابھی طور پہ تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہارون کے پاس جائیں کہ اللہ پاک نے یہ وحی کی ہے, اور حضرت ہارون کو یہ وحی کی کہ وہ موسیٰ کے پاس آئیں, ان سے ملیں, لہٰذا دونوں میں جو فاصلہ تھا وہ تقریباً 18 میل کا فاصلہ تھا. یہ آپس میں ملے, جو وحی ہوئی اس کی اطلاع ایک دوسرے کو دی گئی, بتایا گیا, اور اس کے بعد فاتیاہو, پھر یہ دونوں کو کہا گیا کہ بس تم اس کے پاس چلے جاؤ اور جا کے اسے کہو کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں, اور اسے یہ کہو کہ تیرے رب نے ہمیں رسول بنا کے بھیجا ہے, تاکہ اسے یہ احساس رہے کہ میرا رب ہے, میں رب نہیں ہوں. اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے, ان کو آزاد کر دے, اور جو تو ان کو سزائیں دیتا ہے, عذاب دیتا ہے, یہ مت دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں, اور سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کی اتباع کرے, اور ہمیں یہ وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب ہے. اللہ نے یہ بتا دیا ہے. اب فرعون یہ سن کے کہنے لگا کہ تمہارا رب ہے کون؟ وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا نا. کہا تمہارا رب ہے کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور پھر اس نے ہر شے کو خاص شکل و صورت عطا کی, اور پھر ان کو ان کے مطابق راہ بھی دکھائی, وہ ہمارا رب ہے. تو کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پچھلی جو آبادیاں اور قومیں گزری ہیں ان کا کیا حال ہے, کیا معلومات ہے تمہارے پاس؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے اور ایک کتاب کے اندر محفوظ ہے. میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ کبھی بھولتا ہے, اس کے پاس ہر چیز کا علم محفوظ ہے. اور میرا رب وہ رب ہے اور تمہارا رب بھی وہ رب ہے جس نے زمین کو تم سب کے لیے بچھونا بنایا, اور پھر زمین میں تمہارے لیے راہیں چلتی ہوئی رکھی, اور آسمان سے پانی اتارا, پھر اس نے اس پانی سے جوڑے جوڑے اور مختلف طرح کی سبزیاں اور نباتات اگائی. اس لیے اگائیں کہ کلوا ورعوا انعامکم, کہ تم خود بھی ان میں سے کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. اور یہ سب کچھ جو ہے اس کو سن کر کوئی عقل مند ہی ان کو نشانیاں سمجھ سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف نباتات کو بلکہ خلقناکم, تم سب کو بھی اللہ نے اسی زمین سے بنایا ہے. زمین کا مطلب مٹی سے. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اور اسی مٹی میں واپس اللہ فرما رہا ہے کہ ہم لوٹائیں گے, اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ بھی تم سب کو اٹھائیں گے, یہ اللہ فرما رہا ہے. اور وہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اپنی سب نشانیاں دکھائیں. تو فرعون نے ان کو جھٹلایا اور ان کا انکار کیا
کہنے لگا، فرعون کہنے لگا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، اے فرعون تم دونوں بھائی اس لیے آئے ہو یہاں کہ ہمیں ہماری سرزمین سے، ہمارے علاقے سے ملک بدر کر دو، نکال دو، اور تم ایک بڑا جادو لے کر آئے ہو اور جادو کے ذریعے ایسا کرنا چاہتے ہو۔ دیکھا وہی بات آپ نے پڑھی ہے نا کہ پچھلی قومیں بھی نبیوں کو ایسے ہی کہتی ہیں، تو انہوں نے بھی الزام لگایا کہ آپ کے پاس کوئی نبوت نہیں ہے بلکہ یہ جادو ہے، تو دھمکی دی۔ فرعون نے کہا کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اگر آپ جادو لے کر آئے ہیں نا تو ہم بھی ایسا جادو آپ کے پاس لائیں گے، تو آپ ہمارے درمیان آپس میں کمٹمنٹ کر لیں، ایک دن مقرر کر لیں، تو پھر ہم بھی اس کے پابند ہوں گے اور آپ بھی، نہ آپ اس کے خلاف کریں نہ ہم کریں، تو اپنا اپنا جادو پیش کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ان کا ایک میلہ لگتا تھا نیشنل لیول پہ، اور وہ ان کی عید ہوتی تھی، پوری ان کی جو مخلوق تھی ملک کی وہ ساری وہاں پہ جمع ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک بہترین دن ہوگا حق کو دکھانے کے لیے اور ان کی اوقات دکھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو تمہارا میلے کا دن ہے وہ دن ہونا چاہیے، اور پھر جب خوب روشنی پھیل جائے، چاشت کا وقت ہو جائے، وہ وقت مقرر کر لیں، اس وقت میں سب دنیا کو جمع کر لیں، اپنے جادوگر بھی لے آئیں۔ وجہ کیا تھی کہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے، مکمل روشنی ہو، دھوپ ہو، کھلا موسم ہو، سب دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میں نے کہا کہ وہ میلہ ان کی عید ہوتی تھی، اور اس دن بڑے سج سنور کر، جیسا کہ عیدوں پہ لوگ کرتے ہیں، لوگ جمع ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ وہ دن 10 محرم کا دن تھا، اور اسی دن ان کی عید ہوتی تھی، اور وہ جو تاریخ تھی جس دن اس سال میں 10 محرم بنا، وہ ہفتے کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے وہ دن مقرر کیا کہ ان کے لیے یہ بڑی شان و شوکت کا دن ہے، تو اس سے مقرر کرنے میں اپنی قوت کے کمال کا اظہار کرنا مقصود تھا، نیز اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ چونکہ ظاہر اور غالب تو حق نہیں ہونا تھا، تو جب آٹومیٹیکلی ان کی ساری دنیا موجود ہوگی تو ان کی سب سے زیادہ رسوائی ہوگی، انہیں خود اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے ایک یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر آپ تبلیغ کرنے کے لیے اور حق کو پھیلانے کی نیت سے کسی بد مذہب کے کسی ایونٹ میں یا ان کی کسی تقریب میں جاتے ہیں، تو اپنے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے کسی ہندو یا سکھ یا کسی بد مذہب کے ایسے ایونٹ میں جانا جہاں آپ کو پورا یقین حاصل ہو کہ آپ وہاں جا کے حق کا پیغام دے سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا وہاں جانا جائز ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات سن کر فرعون پلٹا، فجمع کیدہ ثم اتی، پھر سارا زور لگا کے اپنے سارے فریب، سارے داؤ، سارے کرتب جمع کیے، پھر مقررہ دن میں واپس آیا جو دن طے ہوا تھا۔ جادوگروں کو جمع کیا گیا، اپنا اپنا ٹاپ کا جادو جو تھا نا وہ سارا تیار کر کے لائے۔ اب اس کے لیے فرعون نے بڑے بڑے لالچ ان کو دیے، بڑے بڑے انعامات کے، کہ تم لوگ اگر آج غالب آ جاؤ اور موسیٰ اکیلے ہیں ان کو ہرا دو تو تمہارے لیے بڑے بڑے قیمتی انعامات ہیں، تم میرے مقرب بن جاؤ گے، تمہیں شاہی نوکریاں مل جائیں گی۔ تو بہر کیف یہ سب ہوا۔ اب فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ، اب ان کے آپس میں کچھ اختلافات ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ چھپ چھپ کر مشورے کرنے لگے، اور وہ لوگ الزام لگانے لگے کہ یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ تم تمام لوگوں کو اپنے جادو کے زور سے تمہیں نکال دیں یہاں تمہارے وطن سے، اور یہاں جو تمہاری اچھی رسومات، اچھے طریقے جاری ہیں وہ سب خود حاصل کریں۔ لہذا
فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، فرعون نے کہا کہ تمہیں حکم یہ ہے کہ تم ڈٹ جاؤ، مضبوط ہو جاؤ اپنے سارے فریبوں کو لے کر، جادو کو لے کر، اور ایک دم صف بستہ ہو کر تم پھیل جاؤ اور یہاں اکٹھے، یعنی چاروں طرف پرے باندھ کے، صفے باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ آج جو غالب آ گیا سمجھ لو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں طے ہو گئی۔ تو اب جس وقت وہ لوگ آئے جادوگر، یہ بات یاد رکھیے کہ جو بندہ جس فن کا ماہر ہوتا ہے نا، وہ اس کے ہر خفیہ راز کو، ہر پیچ کو، ہر طریقے کو جانتا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور وہ جانتا ہے کہ اس فن کا عروج کہاں تک ہے اور اس سے آگے یہ بس ہے، اور اگر اس کے سامنے اس کی تمام چیزیں پیش کی جائیں گی تو وہ فوراً پہچان جائے گا، اور اگر اس کی سمجھ سے کوئی باہر چیز آ رہی ہے تو وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ ہمارے شعبے کی چیز تو نہیں ہے۔ اب جادوگر جو ہیں وہ بھی جانتے تھے کہ جادو کہاں تک ہو سکتا ہے۔ وہ جب آئے، اب ان کے لیے اللہ نے اچھا انجام چن کے رکھا تھا، ان کے نصیب اچھے تھے۔ جب وہ آئے، یہ بہت لمبی بات ہے، میں آپ سبق کے مطابق ہی صرف آپ کو بتاؤں گی اتنی جتنی آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جب وہ سب لوگ آئے تو ان کی زبان سے ایک ایسا کلمہ ادا ہوا جو اللہ کو پسند آ گیا اور ان کی قسمت بدلنے کا سبب بن گیا۔ ان کے اندر ایک ادب آیا اور انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من نلقا، کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ یہ جو اجازت لینا تھا نا، یہ اجازت لینا اللہ کو پسند آ گیا کہ انہوں نے میرے نبی کی عزت کی ہے اور خود سے آ کے دھاوا نہیں بولا بلکہ پوچھا ہے کہ پہلے آپ کریں گے یا پہلے ہم کریں گے۔ قال بل القوا، اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ لوگ پہلے اپنا جادو دکھائیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جادو کرنے کے لیے اپنے ساتھ لمبی لمبی لاٹھیاں، چھڑیاں لے کے آئے تھے اور رسیاں لے کر آئے تھے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں، کھلا میدان تھا، 70,000 تو روایات میں ہے کہ صرف جادوگر تھے۔ دیکھنے والوں کا مجمع کتنا ہوگا ذرا اندازہ کریں۔ یہاں ایک محلے میں وہ سانپ اور بندر لے کے آ جائے نا، ڈگڈگی بجانے والا، تو آدھا گاؤں اس ایک کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتا ہے، تو سوچے 70,000 کو دیکھنے والے کتنے تھے۔ اچھا، جب انہوں نے، جادوگر پتہ کیا کرتا ہے؟ جادوگر دیکھنے والوں کے دماغ پہ جادو کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ ایک ٹوکرا یا ایک وہ لاتا ہے ڈبہ اور اس کے اندر لڑکے کو بٹھاتا ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ بھی ابھی یہ دیکھو میں تمہیں دکھانے لگا ہوں، یہ سانپ ہوتا ہے اس کے پٹاری کے اندر، سامنے وہ خالی بند کرتا ہے لیکن جب کھولتا ہے تو اندر اتنا بڑا سانپ ہوتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ پھر لڑکا وہ بٹھاتا ہے اور اس کے اوپر سے کور اٹھاتا ہے، نیچے لڑکا نہیں ہوتا، وہ کدھر جاتا ہے؟ لڑکا ادھر ہی ہوتا ہے اور سانپ بھی آلریڈی وہاں پہ ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھنے والے جو تماشائی ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پہ وہ جادوگر جو ہے وہ جادو کرتا ہے اور اس کی آنکھوں کے اوپر اس کی تاثیر آتی ہے اور اس کو وہ چیزیں اس طرح نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں بھی ایسا ہوا کہ جو ان کے جادو کی وجہ سے وہ جو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں وہ پتلے پتلے لمبے لمبے سانپ اس طرح سے پورے میدان میں پھیل گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ہلکا سا ڈر محسوس کیا، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ یہ طبعی بات ہے نا۔ قُلْنَا، اللہ نے فرمایا پھر ہم بولے، پھر ہم نے فرمایا لا تخف، موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، انک انت الاعلی، آج غلبہ آپ پہ ہی ہوگا، آج کامیاب آپ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے غالب آئیں گے وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔